السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی ہوں گی، خبریں دیکھی ہوں گی۔ آج تو بہت زیادہ ایک تماشا لگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ مصطفی کاظمی صاحب میں ایک وکیل ہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تو اٹھ کے پہلے سیدھی دھمکی دے ڈالی چیف جسٹس صاحب کو۔ انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں 500 وکلا باہر کھڑے ہوئے، ہم دیکھتے ہیں فیصلہ ہمارے خلاف کیسے آئے گا، اور اس میں بڑا سین بنا اور پھر الٹیمیٹلی ہی واز تھرون آؤٹ آف دا کورٹ۔ پولیس کو بلوایا گیا اور ان کو باہر نکال دیا گیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا کہ وہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، لیکن علی ظفر صاحب نے ان کو اون اپ نہیں کیا۔ مصطفی کاظمی صاحب کو تو ہم ویسے بھی جانتے ہیں، پہلے سی ڈی اے میں تھے، پھر بڑے نون جالے بھی تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اب شاید پیپلز پارٹی میں آگے میں، لیکن ایشو ان کا نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ اس میں جو صورتحال بن گئی ہے وہ آج عدالت میں ہوا کیا اور یہ چیزیں کس نہج کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اس میں ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے بلاول بھٹو صاحب نے کل کچھ کوئٹہ میں بھی باتیں کی، لیکن آج جب وہ جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے تو بالکل جو کہتے ہیں نا، ٹک دا کیٹ آؤٹ آف دا بیگ، پلی تھیلے سے باہر نکال دی۔ انہوں نے 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی۔ انہوں نے کہا 25 اکتوبر کے بعد آئینی ترمیم میں مشکلات ہوں گی، مخصوص نشستوں کا فیصلہ یہی اشارہ کرتا ہے۔ 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم ہوئی تو 19ویں ترمیم جیسی مشکلات نہیں ہوں گی، یعنی کہ انہوں نے بھی سارا بوجھ چیف جسٹس پہ ڈال دیا، اور یہ جو تاثر تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو شاید رولنگ پارٹی اور ایلائز ان کے فیورٹ جج ہیں، آج تو بلاول بھٹو صاحب نے اس پہ بالکل سب پردے ہٹا دیے اس کے اوپر سے، اور یہی ایک سٹانس تھا۔ اور عمران خان صاحب کا بھی آج بیان تھا جو ان کا آیا، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے قاضی فائزی صاحب جیسا متنازع اور اسٹرانگر ورڈ میں استعمال نہیں کروں گا، ایسا چیف جسٹس نہیں دیکھا۔ یہ ایکسٹینشن مافیا گینگ آف 3 کا حصہ ہے۔ سو کلیئرلی ایک فوکس ہو گیا ہے۔ علی ظفر صاحب بھی کافی سخت باتیں ہوئی ان سے، لیکن لہجہ جیسے آپ جانتے ہیں علی ظفر از ویری پولائٹ ان مینر آف اسپیچ، جو پارلیمانی لیڈر بھی ہیں پی ٹی آئی کے سینٹ میں اور بڑے ایک سینئر لائر بھی ہیں۔ لیکن کچھ میں آپ کو آئیڈیا دے دوں اور آپ سے سٹوری بھی شیئر کروں گا کہ ان کی ملاقات کروائی گئی ہے عمران خان صاحب سے، اس کی انٹرنل سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ اس میں 3-4 بڑے فیصلے ہوئے اس ملاقات میں، اور ایک تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ابھی انتظار کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ اگر آج رات تک فیصلہ آج والا جو 3-4 فیصلے ہوئے، جب اعتراض کیے، آج 4 اعتراض کیے علی ظفر صاحب نے مین اس تمام پٹیشن پہ۔ ایک ان کا اعتراض تھا کہ جی آپ نے شہباز شریف صاحب کو، جو بھی ایک پارٹی ہے اس کیس میں سیکرٹری انٹیریئر ہیں، اس کو بینچ نے نوٹس کیوں نہیں دیا۔ پھر ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو 2 ممبر جو لوگ ہیں، یہ انہوں نے جو یہ بینچ بنایا جبکہ 3 لوگ چاہیے تھے، تو یہ بینچ ہی انلیگل ہے۔ اس میں فائنلی اس وقت ہم نے دیکھا کہ چاروں ججز نے آپس میں ایسے سرگوشی کی، سب کچھ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ چلے آپ اس پہ فیصلہ سناتے ہیں تو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ یہ انلیگل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا اعتراض یہ تھا کہ 4 ممبر بینچ جو ہے، جب اناؤنس ہوا یہ 5 ممبر بینچ تھا، اور جب اس کے اندر سے نکل گئے ایک جج صاحب، تو پھر 4 ممبر بینچ تو ٹوٹ جانا چاہیے تھا۔ اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں اگر ایک جج نہیں آ رہا تو پھر کیا کرے، سپریم کورٹ رک جائے۔ تو انہوں نے کہا لیکن ابھی تک تو قانون یہ ہے، اور آپ کو چاہیے یہ کہ یا تو آپ سروس اپنے رولز جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان رولز کو پہلے امینڈ کر لیں تاکہ ایسی سچویشن میں اگر ہو تو ہمیں کلیئر لیگل پوزیشن ہو۔ اس پہ بھی انہوں نے بینچ نے کہہ دیا چیف جسٹس صاحب نے کہ ہم نے یہ لیگل ہے، چلے اس پہ بھی ہم آپ کو فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ٹائم بار ہونے کا کیس کی بات کی، اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے ان کو ٹوک دیا اور ان کا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، اس پہ بھی فیصلہ ہو گیا۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی علی ظفر صاحب کی لیگل ٹیم کی، اس میں 2-3 باتیں طے پائی ہیں۔ ایک تو انہوں نے تعریف کی کہ ان لوگوں کی کہ آپ نے بڑا سٹینڈ لیا ہے، بڑا ٹھک کے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ فیصلہ آج شاید اس بات میں بہت بڑا اس پہ فیصلہ اس بات پہ ہوگا کہ کل یہ آرگیو کریں گے یا بوائیکاٹ کریں گے، بیکاز انہوں نے یہ چیف جسٹس صاحب سے بھی کہا کہ جی یہ پھر جتنی چیزیں ہیں یہ ٹرانسکرائب ہونی چاہیے، یعنی کہ آج کا شارٹ آرڈر آج کی کارروائی پر نکلنا چاہیے۔ آخری اطلاعات آنے تک سپریم کورٹ سے ہمیں اطلاع مل رہی تھی کہ وہ ٹرانسکرپشن وغیرہ بن رہی ہے اور آرڈر نکلے گا۔ علی ظفر صاحب نے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر تو ہم کل آرگیو کریں گے، اور اگر یہ فیصلہ نہیں آتا تو پھر صبح کورٹ میں جا کے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ اگر فیصلہ آتا ہے خاص طور پہ بینچ کے لیگل ہونے کا، تو پھر پی ٹی آئی کا پلان یہ ہے کہ ہم اس کو فوراً چیلنج کریں گے لیگیلٹی کو،
بیکاز وہ جو لیگلٹی کا چیلنج ہے وہ ایک دوسرے بینچ کے پاس جائے گا. لیکن جو ہم 2-3 دن سے کورٹ میں دیکھ رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ 63A والا فیصلہ کل ہوتا نظر آتا ہے، اور اگر نہ بھی ہوا تو شاید شارٹ آرڈر میں کم از کم یہ ہو جائے گا، لگ یہ رہا ہے کہ وقتی طور پہ سسپینڈ کر دیا جائے پرانا آرڈر. اگر وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کا پھر میدان کھل جائے گا، جو انہوں نے بندے توڑنے ہیں، جوڑنے ہیں، کنونس کرنے ہیں، تو وہ پھر اس کو کر پائیں گے. بٹ دس ہول تھنگ ول گو ٹو اسٹارٹ انریبل ٹمورو. 2-3 باتیں جو کافی سخت ہوئی وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر لیتا ہوں. جب انہوں نے پہلے اعتراضات وغیرہ کیے تو کافی کچھ معاملے پہ سخت چیزیں ہو گئی تھیں. پھر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا جی میں نے اپنے کلائنٹ یعنی کہ عمران خان صاحب ان سے میں نے مشورہ بھی کرنا ہے، مشاورت کرنی ہے. تو چیف جسٹس نے کہا اگر آپ نے کرنی تھی آپ کل بتا دیتے، ہم اس کو کل آپ کو کہتے. تو اس پہ بڑا جواب انٹرسٹنگ تھا علی ظفر صاحب کا. انہوں نے کہا مجھے یقین تھا کہ آپ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست منظور نہیں کریں گے، لیکن ذرا سافٹ طریقے سے کہا. اس ٹائم پہ وہ پھر مصطفین کاظمی صاحب کھڑے ہو گئے اور پھر سارا وہ جو آپ نے ایک اگلی سین دیکھا وہ ہوا. اور پھر انہوں نے مخاطب کیا چیف جسٹس نے علی ظفر صاحب کو. انہوں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں، ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. میں تو بڑے آرام سے بحث کر رہا تھا اور آپ بھی آرام سے سن رہے تھے علی ظفر کا جواب. خیر ان دا مین ٹائم چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وکیل کو نکال دیں سارا کچھ. لیکن اصل ایشو بن گیا ہے یہ جو 4 ایشوز ہیں، اور نظر بھی یہ آ رہا ہے بیکاز ایک فیصلہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ منڈے کو جو فیصلہ ہوا اس میں جو ٹریبیونلز تھے، الیکشن ٹریبیونلز 8 کے 8 وہ سارے مرضی کے گورنمنٹ کی طرف چلے گئے. پہلے لسٹ آئی تھی اس میں سے 4 ججز قبول کر لیے الیکشن کمیشن نے، باقی لسٹ پہ سے انہوں نے لوگ نکال دیے. اور انہی چیف جسٹس کی کورٹ سے جب دوسرے نام آئے تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا رائٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے ان کو دے دیا آپ 8 ہم بنائیں. سو ناؤ پی ٹی آئی والوں کا اعتراض یہ ہے کہ 8 کے 8 ٹریبیونل آپ نے گود میں ڈال دیے ہیں گورنمنٹ کے، بیکاز وہ تو کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ ایک ہی لیول پہ کھیل رہے ہیں. سو اب ایک کے بعد بری خبریں آ رہی ہیں. اب کہاں بات جائے گی آگے اور یہ کہاں جا کے رکے گی؟ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے. ہمیں جو ہے تیمور جھگڑا صاحب نے، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، فارمر فائنانس اینڈ ہیلتھ منسٹر کے پی. بہت شکریہ تیمور آپ کا. ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ ہیں، فیڈرل منسٹر آف پیٹرولیم ہیں اور سینیٹر بھی ہیں. بہت شکریہ مصدق آپ کا بھی. ذرا آپ سے شروع کر لیتے ہیں. آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ مجھے ویسے فل کورٹ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی پارٹی بارے سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے، 4 ججز بیٹھ کے 5 ججز والا بینچ چلا رہے ہیں، 2 بندوں نے بیٹھ کے پورا روسٹر طے کر دیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے. چیف جسٹس بھی کہتے ہیں فل کورٹ بیٹھ کے ریزالو کر لے. اتنا بڑا یہ کنٹروورسی ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی، کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ لوگ کیوں نہیں ریکویسٹ کرتے ہاں جی بٹھائے فل کورٹ؟ تو میں ابھی کہہ دیتا ہوں، یہ بھی آپ کے پروگرام میں کہہ دیتا ہوں. یہ کیا بات ہے؟ ہمیں تو انہوں نے بلایا نہیں ہے، نہ میں پیش ہوا ہوں. آپ کے پاس پیش ہوا ہوں، آپ نے کہا ہے اگر چیف جسٹس راضی ہیں تو ہم کیا قاضی ہیں؟ جو وہ راضی ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے کروانا چاہتے ہیں. جھگڑا صاحب مسکرا رہے ہیں. آپ کے جملوں میں بھی قاضی آتا ہے، دل کے بہت لگتے ہیں آپ کے. یہ تو اب آپ کی ذرہ نوازی ہے چیف جسٹس کی طرف. اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ کون کس کے قریب ہے یہ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. میں تو آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ آج جو آپ کے سامنے چیز آ رہی ہے پروسیجرز کے اوپر، وہ جو نیا پروسیجر سپریم کورٹ کے جس پہ تمام یہ آ رہی تھی معاملات کے، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، تو آج کیا ثابت ہوا؟ یہی ثابت ہوا نا کہ اگر آپ 3 کی ٹیم بنائیں گے تو ایک آدھ جج درمیان میں سے کہیں گے کہ یہ تو پورا ہی نہیں ہو رہا، تو سپریم کورٹ کا سارا کام روک دیں. جب تک 3 جج پورے نہیں ہوں گے تب تک سپریم کورٹ کا کام رکا رہے گا. تو بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ایک آدھ جج اٹھ جائیں اور سپریم کورٹ کا تمام کام رک جائے. نہیں، لیکن اس پہ علی ظفر کی اچھی ایڈوائس تھی. انہوں نے کہا کہ بات چیف جسٹس نے کہا آپ بتائیں ایگزیکٹلی دا وے یو سیڈ اٹ. انہوں نے کہا اب ایک جج اٹھ گئے ہیں، نہ وہ ریکیوز کر رہے ہیں نہ وہ کچھ، ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے یہ رولز بنا لیں، اپنے کورٹ رولز بنا لیں 1-2 دن میں، اس کے بعد مقدمہ لگا دیں. لیکن آج جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے 25 اکتوبر، اور یہ وہ ڈیٹ ہے جس دن قاضی صاحب ریٹائر ہوتے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ ان کے فیوریٹ جج جسٹس منصور علی شاہ ہیں، آپ کے فیوریٹ جج قاضی صاحب ہیں، اب آپ کے کی الائے بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. سو لیجٹمیٹ سوال تو اٹھتے ہیں. نہیں، اس میں کوئی مجھے سوال تو نہیں اٹھتا. میں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بہت اچھا جانتا ہوں.
اور ہمارے تو آپ کے اور ہمارے درمیان میں وہ اسی دور میں یونیورسٹی کالج میں بھی تھے اور اس وقت بھی بہترین آدمی تھے, بڑے ریمارکبل آدمی تھے, اور آپ نے دیکھا اس وقت بھی وہ جانے مانے جاتے تھے, اب بھی وہ جانے مانے جاتے ہیں. یعنی قانونی تکرار جو ہو رہی ہے یا عدالت آپس میں جو ججز کے جھگڑے چل رہے ہیں, جس میں کوئی جج کہتا ہے کہ ججز کو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے, ہم نے نہیں کہا ہے. آپ کہیں گے تو میں بتا بھی دوں گا مناسب نہیں, مگر ایک معزز جج نے ایک بینچ کے اندر بیٹھ کے باقی بینچ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ججز کو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے یا ججز کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. جی, اس طرح کی بے شمار باتیں, اور بھی بہت سی باتیں ہیں, یہ تو ہم نے نہیں کی ہیں. ان میں سے تو کوئی بات کسی سیاستدان نے نہیں کی ہے. یہ تو معزز جج حضرات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. تو جس جگہ پہ آپ طریقہ کار طے کریں اور ایک جج اٹھ کے چلے جائیں اور سپریم کورٹ پیرالائز ہو جائے, جس جگہ پہ 10 کا بینچ بنے پھر وہ 8 کا ہو جائے, پھر وہ 5 کا ہو جائے, پھر 3.5 کا ہو جائے, پھر وہ کہ چلو اسی سے کام چلا لو. یعنی تب جو بینچ بن رہے تھے وہ ٹھیک تھے. آج اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ 3 نہیں جج پورے ہو رہے تو کیا ہم سپریم کورٹ کی کارروائی روک دیں, یہ غلط ہے. ارے بھائی پتہ نہیں, آدھا غلط ہے, آدھا صحیح ہے, آدھا خالی ہے, آدھا بھرا ہوا ہے, کون سا خالی ہے کون سا آدھا ہے کسی کو نہیں معلوم. یعنی یہ غدر مچا ہوا ہے. تو وہ تمام چیزیں, غدر تو مچا ہوا ہے اس وقت, ایوری از, تو وہ تمام چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ کس چیز کی نشاندہی کر رہے ہیں. یعنی ایک صاحب کہتے ہیں کہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ جس ایک انڈیسنٹ حیث سے آپ اتنی زیادہ سیریس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانا چاہ رہے ہیں, جس حیث سے, میں انڈیسنٹ تو کسی فیصلے کو نہیں کہوں گا, نہیں میں آپ کی حیث کو انڈیسنٹ کہہ رہا ہوں. ہمیں تو آپ کہیں گے ہی, ہمیں تو آپ نے بلایا ہے. نہ پوچھے تیمور, آپ میرے دوست ہیں. یہ جب پی ایم ایل این آتی ہے تو ہمیشہ سپریم کورٹ میں مسئلے کیوں ہوتے ہیں؟ چلیں یہ بتا دیتے ہیں. یہ جو جبے والی بات تھی یہ سپریم کورٹ نے ہمارے متعلق کہی تھی. نہیں, میں بھی اسی وجہ سے آپ کو میں لوٹا رہا ہوں آپ ہی کا سوال آپ کو لوٹا رہا ہوں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر پتہ نہیں کون سی جماعت تھی جس نے لکھا تھا کہ نہیں, ایک جماعت نے لکھا نہیں, ریفرنس بھیجا تھا صدر نے سائن کر کے کہ اس چیف جسٹس کو تو ہٹا دیا. وہ ریفرنس آپ نے, وہ سپریم کورٹ کے اندر جو جوڈیشل کاؤنسل ہے, ججز کے فیصلے جو ججز کر رہے تھے, آپ بتائیے, آپ نے لکھا تھا ریفرنس, آپ نے دائر کیا تھا, بتائیں ان کو عوام قاضی فائزی صاحب آپ نے کیا تھا, قاضی صاحب کے خلاف. ویسے مصدق صاحب آپ نے ویسے بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا تھا, کروایا گیا. نہیں, ایک سیکنڈ, ڈزنٹ دیٹ مین کہ اس کے بعد فائز عیسیٰ صاحب کی مورل اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ کیا اتنے بہترین ہیں یہ آدمی, یعنی ان کو وہ نہیں ثاقب نثار یاد نہیں آ رہے ہیں. نہیں ابھی آپ نہیں, میں بھی ایک ایک کر کے نا, نہیں ایسے نہیں, میں آپ کے سوال کا جواب نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں. چلو اونچا بولیں گے تو خاموش ہو جاؤں گا. آپ اگر اونچا بولتے جائیں گے تو آپ کے خیال میں خاموش ہو جاؤں گا, میں دھیما ہو جاؤں گا. نہیں, آپ کا کیوں سوال, پہلے میں آپ کے سوال کا جواب تو دے لوں. تو سوال کا جواب ہاں میں دے رہا ہوں نا, مگر تھوڑا ہے, آپ کے پاس ہے جواب, آپ کے پاس ہے جواب, میرے پاس ہے. تو آپ کے پاس ہے جواب, تو مجھ سے سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ میرے پاس, میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس دن بیٹھ کے آپ نے سپریم کورٹ کے جواب نہیں دیں گے, میں دے رہا ہوں تو آپ کو, میں آپ سے جواب دینے دینا تھا. اچھا, تو یہ ابھی جواب دیں گے کہ اگر فائز عیسیٰ has been slighted تو پھر اس کے بعد ان کو یہ بینچز ہیڈ کرنے چاہیے یا نہیں؟ جی جواب دیں. آپ ہیں یہ ان کے پروگرام میں مجھے بلایا, نہیں بول دیں, آپ بول دیں, آپ جواب دیں. آپ درمیان میں تو بول نہیں رہے ہیں, آپ کے پروگرام میں مجھے بلایا, آپ دونوں میری سن نہیں رہے. نہیں, کمال ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. وہ اینکر بننے کے خواہش مند ہیں, کام نوکری کرتے ہیں, سیاست کی بننا چاہتے ہیں اینکر, تو ایسے تو نہیں کام چلے گا. چلے جواب دینا, بڑا سیدھا سا جواب ہے بھائی. جس دن آپ نے سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے بندر بانٹ لگائی تھی, جس دن آپ نے جج اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف کو سزا دلوانے کے لیے, سپریم کورٹ کا جج, یار بات کرنے دے, بات کرنے دینی تو ہم نے کیسے کیا تھا, 20 سیکنڈز کم دیر, آپ جواب ختم کر لیں. بات یہ ہے صاحب کہ جو کچھ جوڈیشری میں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آئینی ترامیم اور قانون جو ہے اس کے اندر ترامیم کی ضرورت ہے. ایک ہی جج ہے, ایک طرف بیٹھتے ہیں تو ایک فیصلہ کرتے ہیں تو تیمور صاحب ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں یا تالیاں بجاتے ہیں یا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, دوسرا فیصلہ آتا ہے تو ہم تالیاں بجاتے ہیں یا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے
کہ جو بھی آئین کے اندر لکھا پڑا گیا ہے اس کو جس طریقے سے اس وقت ججمنٹس کے ذریعے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، ایک ہی فیصلے کو ایک چیف جسٹس ایک بینچ بنا کے فیصلہ کرتے ہیں، پھر دوسرے چیف جسٹس آ کے اسی فیصلے کے اوپر ایک اور بینچ بنا کے. اچھا تیمور صاحب، ہم نے ایک چیز تو دیکھی ہے نا، جب بندیال صاحب تھے تو ان کے بھی ہر پولیٹیکل فیصلے میں نا 2 ججز خاص طور پہ ہوتے تھے. فائزیسا صاحب آتے ہیں، ان کے بھی ہر پولیٹیکل کیس میں 2 خاص ججز ہوتے ہیں. I'm not taking any names، سب کو پتا ہے. سو ایک تو نظر آتا ہے کہ جوڈیشری سرٹن لائنز پہ چلتی ہے. مجھے اب یہ بتائیں، یہ چھوڑے اس بات کو، 63A کا نظر آ رہا ہے. میں خود پرسنلی آن ریکارڈ میں کہتا ہوں آئی تھنک اٹ واز اے بیڈ ڈیسیجن. واقعی کانسٹیٹیوشنل بالکل انہوں نے اپنی عجیب و غریب ریڈ انٹو کیا تھا کانسٹیٹیوشن میں. وہ علیحدہ ہے کہ اس کو فائدہ نقصان چھوڑ دیں، بٹ آئی تھنک اٹ واز اے بیڈ ڈیسیجن in that terms. لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ 63A 5-0 یا سسپینڈ ہو جائے گا. 5-0 ہوگا. 5-0 ہوگا نا. آپ کا کیا ہے؟ پہلے تو unless they are cleverer and 4-1 پہلے 3-2 تھا، پھر 4-1 ہوا. نہیں، امیر علی خان صاحب مجھے یاد ہے کہ جب یہ ریزرو سیٹس کا فیصلہ آیا تھا انہوں نے ڈسینٹ کیا تھا. ایشو یہ نہیں ہے. اب یہ جب ہو جاتا ہے، لگ رہا ہے کہ ایسے ہوگا، کیا کریں گے آپ لوگ؟ مجھے تو آپ لوگوں کی پالیٹکس سمجھ نہیں آ رہی. ٹیکٹکس پہ آپ چلتے ہیں، اسٹریٹجی میں سمجھ نہیں آ رہی. پارلیمان میں آپ ہیں تو آپ لیجٹیمیسی دیتے ہیں پارلیمان کو، لیکن آپ پارلیمان کے پروسیس میں نہیں بیٹھتے، کمیٹیز میں نہیں بیٹھتے. اب یہ پارلیمانی سیاست میں تو بہت بڑا یہ گیم کر جائیں گے اگر یہ ان کو کھلا ہاتھ مل جاتا ہے. گیم از دی رائٹ ورڈ. گیم تو ہو رہی ہے نا. گیم آپ لوگوں نے بھی کی تھی اپنے زمانے میں، اب ان کا زمانہ چل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، اب ان کے حق میں ہوا چل رہی ہے. Where do you go from here؟ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے آپ لوگوں نے کرنا کہ اگر 63 ہو گیا، 2/3 ان کو مل گئی، آپ کہیں گے چلے میں کہتا ہوں مینوفیکچرڈ 2/3 میجورٹی مل گئی، لیکن کانسیکوینس تو ہے. ان کے پاس نمبرز نہیں ہے. نمبرز تو ہو جاتے ہیں. نہیں ہے. جب آپ کے خلاف نو کانفرنس ہو رہا تھا تو خان صاحب بھی کہتے تھے نمبرز نہیں ہیں. نہیں، میں ثابت کرتا ہوں. بتائیں. اگر نمبرز ہوتے تو پریزیڈینشل آرڈیننس کے تھرو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیوں بدلتا؟ ٹو اسپیڈ اپ دا پروسیس. یعنی نمبرز نہیں ہے نا. نہیں، وہ تو ایک آپ کے پاس اگر اچھا ویسے ایک بات ہے، میں ایک بات پہ سوچ رہا تھا کیونکہ مصدق صاحب آج کل لمبے جواب دینے کے عادی. یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ چینج کیا تھا، قاضی صاحب سے بات ہوئی تھی؟ نہیں. خود سے کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ کیوں نہ کریں؟ نہیں کیا کیوں؟ آپ نے جو مشین لگائی ہوئی تھی آرڈیننس کی، جو ایک دن میں 36 آرڈیننس لائے تھے، قاضی فائزیسا سے پوچھ کے لائے تھے. نہیں ہم کیوں لائے؟ دیٹ از اے لیجٹیمیٹ کوشچن. سوال کیوں؟ آپ اگر آرڈیننس کریں تو ٹھیک ہے، یہ آرڈیننس کریں تو غلط ہے. مجھے میں اس آرڈیننس کی بات کریں، دس از دی ایشو آف دا ڈے. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ کے 36 کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ایک کا تعلق ہے. آپ کے 36 کیا تھے؟ آپ نے مشین لگائی ہوئی تھی، چھاپا خانہ تھا جس کے اندر آپ بیٹھ کے وہاں پہ ایک کے بعد ایک کر کے لا رہے تھے. ارے بھائی ابھی اسمبلی آئے گی نا، نواز شریف کے 1800 ووٹ سے آپ سے بھی کچھ نہیں ہوگا، 1,18,000 آپ کے بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ نے مجھے بیٹھ گئی تھی. میں مجھے پہلے آپ یہ بتا دیں، ان کو تو پتا انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے صرف اونچا نہیں بول رہے ہیں، اس وقت اونچی ہوا میں یار. دیکھیں ہر بات میں ایک ڈیسنٹ پروگرام کرنے کے لیے آیا. تیمور جھگڑا آپ نے کہا آئے ہوئے، تو میں نے کہا کہ بڑا اچھا پروگرام ہوگا. تیمور جھگڑا جو ہے آج کسی اور ہی بڑا کام، میں بھی تو سوال پوچھتا ہوں. میرا سوال نہیں ہے، آپ کا سوال صرف سوال ہے. تیمور مجھے ایک بات بتائیں. تیمور صاحب، تیمور نہیں آپ سے 36 آرڈیننس ایک دن میں آئے تھے. لیٹ می، بات بڑا سمپل ہے. انہوں نے کیا کرنا ہے وہ تو سامنے ہے. انہوں نے 2/3 امینڈمنٹ کرنی ہے. انہوں نے نمبرز ہو جاتے ہیں پورے. مولانا کوئی چلے میں دوبارہ سے میں ان سے سوال نہیں پوچھتا، ان کا کوئی پریشر سے کنوینس ہو جاتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں اچھی دلیل سے آ جاتا ہے، ہو جاتے ہیں نمبرز پورے. ہم نے ماضی میں بہت نمبرز پورے ہوتے تھے. میں کچھ اور آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا کریں گے؟ آپ کے آپشنز کیا ہیں اس وقت؟ مالک صاحب یہ بیکاز آپ کا ابھی تک یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کل آپ نے وہاں پہ آرگومنٹس دینے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو بائیکاٹ کرنا ہے. یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا. میں نے جس شروع میں خبر دی تھی، میری ذاتی رائے، دس از این انلیجٹمیٹ بینچ. یہ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ انہوں نے ابھی ویسے جواب نہیں دیا کہ انہوں نے قاضی صاحب سے بات کی نہیں، بٹ دے ڈیڈ اٹ فار اے سرٹن ریزن نا، کہ جو وہ بینچ ہے، سلیکشن کمیٹی ہے، وہ چینج ہو جائے. اس کے گھنٹے بعد نوٹیفیکیشن آ گئی
اور وہ لیکن اس میں چیف جسٹس نے کہا، پھر انہوں نے بریک لینی ہے، اس کے بعد آگے شروع کریں گے. چیف جسٹس نے بتایا کہ جی میں نے اس کے بعد نام آتا تھا جسٹس یحییٰ آفریدی کا. آئی آسکڈ Doesn't matter. No, it matters. انہوں نے کہا میں یحییٰ آفریدی کو کہا، انہوں نے کہا میں نہیں آ رہا، اس سے اگلا جج اٹھا کے میں نے لگا دیا. لیٹس گو بیک. وہ کمیٹی چینج ہوئی ہے، یہ وہی جج ہے جس پہ ایک طرف، اینڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پبلک ڈاکیومنٹس ہے. سو آئی ہوپ. اچھا مجھے ارجنٹ بریک لینے کا بار بار کہا جا رہا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک اسی کو کرتے ہیں شروع. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جی تیمور یہ بتائیں، آپ کے جب ہم سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جمعے کو آ رہے ہیں ڈی چوک میں، پھر ایک سٹیٹمنٹ ابھی چل رہی تھی گنڈا پور صاحب کی طرف سے کہ ہمیں بہت دن لگ سکتے ہیں یہاں آنے پہ. چلے کوئی احتجاج چل رہے ہیں، ٹیکٹکس نظر آتے ہیں، اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ بیکاز ان کے تو پلان جیسے میں نے شروع میں کہا کلیئر ہے. انہوں نے کرنا ہے 2/3 میجورٹی کرنی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے، پھر سارے مسائل وہاں چلے جایا کریں گے، پھر آپ لوگ وہاں کے چکر لگائیں گے. What are you guys up to? یہ پاکستان کو برباد کریں گے، یہ کوئی اسٹریٹجی ہے؟ That's your argument. No, that's not my argument. ابھی جو 300 لائرز کا خط ہے، اینی ون ہوز نیوٹرل، ڈان کے 4-5 ایڈیٹوریلز ہیں. دیکھیں ایک لائن ہونی چاہیے. مصدق صاحب and I go a long way back, which is why I don't expect him necessarily to talk like this. لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ شاید جب سبسٹنس کم ہوتی ہے then you have to fill up the time. دیکھیں ٹیکٹکس اس لیے You hold your temper for the next 10 seconds before he پہلے finishes. بھی ان کے صرف جب انہوں نے انٹرفیئر کیا تو جواب دیا. ٹیکٹکس صرف اس لیے ہے کہ جیسے میں نے کہا پاکستان چل ٹیکٹکس پہ رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ جو 2 سال انہوں نے ہمارے پیچھے ڈنڈا لگوایا تھا کہ اس کے بعد یہ الیکشن جیت جائیں گے. جب سے یہ 17 سیٹیں جیتے ہیں اور 17 سیٹوں کے ساتھ 0 لگا کے جیسے میرے الیکشن ریزلٹ پہ لگایا، تیمور وہ تو ہو گیا، ہسٹری ہے. مان لیا آپ نے الیکشن جیت مالک گیا، صاحب، اب آگے کیا ہے؟ اچھا آپ کا پلان کیا ہے؟ ان کا پلان تو کلیئر ہے. مان لیا ہم نے الیکشن جیت لیا، لیکن ہم یہاں پہ بیٹھے، ملک سٹیبلائز سم ہاؤ میجک سے ہو جائے، ٹھیک ہے. اور آپ اسمبلیز میں رہیں گے؟ فی الحال تو ہم اسمبلیز میں تو رہیں گے تو پھر آپ جو کمیٹیز ہیں، دوسری چیزیں ہیں جہاں پہ آپ ان لوگوں کو تنگ کر سکتے ہیں، بلاک کر سکتے ہیں، ایک ڈیبیٹ، وہ کیوں نہیں کرتے پھر آپ لوگ؟ کمیٹیز میں آپ نہیں بیٹھتے لیکن آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جن چیزوں کو آپ روک نہیں سکتے اس پہ آپ سڑک پہ آ جاتے ہیں. سڑک آپ سے گرم نہیں آج ہو رہی. تک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تو انہوں نے دی نہیں ہے. دوسری کمیٹیز، بہت کمیٹیز ہیں، بہت سی کمیٹیز میں لوگ بیٹھتے ہیں، میٹنگز بھی ہوتی ہیں. دیٹس ناٹ اٹ. بلکہ جتنا جو ہے وہ اتنی زیادتی کے باوجود پی ٹی آئی سسٹم کے ساتھ کھیل رہا ہے. میں کل دیکھ رہا تھا اینڈ آئی واز ایکچولی اے لٹل بٹ سرپرائزڈ کہ جو یہ ایک نیشنل فسکل پیکٹ ہے اس کو 3 صوبوں نے سائن کیا، ایک نے ابھی نہیں کیا. ان 3 صوبوں میں خیبر پختونخوا ہے. فائنانس منسٹر نے کل میرے شو میں کہا کہ سندھ نے رات کو کر دیا، اینڈ میں کیا نا، یعنی اینڈ میں خیبر کیا، پختونخوا last نے to sign. پہلے کیا. ہاں. آئی ایم گیونگ یو سائنز اگین اینڈ اگین کہ پی ٹی آئی زیادتی کے اور چوری کے باوجود سسٹم کے ساتھ کھیل رہی ہے. لیکن انہوں نے عمران خان کو زبردستی جیل میں بھی رکھنا ہے، انہوں نے 170 سیٹوں کی چوری پر بھی بیٹھنا ہے. What moral authority do you have? میرے لیے یہ لائن ہوتی میں اپنی پارٹی چھوڑ دیتا، کہتا اس چوری پہ میں نہیں بیٹھ سکتا. سو ایک سرپرائز کا لفظ کیا، ایک سرپرائزنگ اسٹیٹمنٹ آج تھی جب میاں صاحب، بڑے میاں صاحب لاہور میں تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ غیرت والی قومیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، ہماری گورنمنٹ گرائے گی سب کچھ. لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. 1997 ہوا، مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے بڑے میاں صاحب باہر چلے گئے. پھر جناب 2019 آیا، پھر اور آپ کو یاد ہے نا اس زمانے میں بڑا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ تھا. 2019 آتا ہے، وہ ڈیل کر کے باہر چلے جاتے ہیں. ان کی گورنمنٹ گرتی ہے تو جس طرح گری وہ سب کے سامنے ہے، وداؤٹ مدد تو نہیں گرتی، وہ آ جاتے ہیں. 8 فروری ہوتا ہے، اس الیکشن کو کوئی ہونا اپنی اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن اگین پھر آپ دوسری مدد کے ساتھ گورنمنٹ فارم کر لیتے ہیں. اور اینڈ میں آپ لوگوں پہ کوشچن کرتے ہیں کہ یار آپ لوگوں میں غیرت نہیں ہے، شرم نہیں ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے. اگر لیڈرز نہیں ہوں گے آگے، گلا بنتا ہے لوگوں سے. ان کا یہ تو گلا نہیں بنتا نا. عمران خان اندر تو ہے نا، عمران خان اندر سے روز بیان دیتے ہیں، جو بھی ہے اپنے لوگوں کو کہتے ہیں ڈو اور ڈائی. آج ٹرینڈ چل رہا ہے پی ٹی آئی میں ڈو اینڈ ڈائی، بٹ ایٹ لیسٹ ہی از ہیئر، ہی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. آپ کے لیڈران خود باہر چلے جاتے ہیں
پھر گلا کیسے کرتے ہیں کہ جی قوم کوئی سوال پوچھے؟ آپ گورنمنٹ میں ہیں، اگر آپ کے خیال میں ان 4-5 ججز نے 2 نمبر کام کیا ہے، بنائیں کمیشن، برنگ دیم، ہال دیم ان، وائی ڈونٹ یو ڈو اٹ؟ میرے خیال میں 3-4 چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہے، اس پہ میں باری باری ہر چیز کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو آج ہوا ہے، جو آپ جس پہ تبصرہ فرما رہے تھے ابتدائیے میں، اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز کا آرڈیننس کی ضرورت کیوں تھی. اس سے ثابت ہو جانا چاہیے. ججز کی تو ہے کیمپس ہیں، بالکل کیمپس ہیں. بات تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں بالکل ہے کہ ایک ڈس فنکشنالٹی جو آپ کے سامنے آئی ہے اس پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے باوجود، اس ڈس فنکشنالٹی سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کی ضرورت کیوں تھی. جب ججوں کی سچویشن یہ ہو کہ اسٹال کرنے کے لیے جج وہاں پہ پورے نہ بیٹھیں، جب کاروائی سپریم کورٹ کی چل نہ سکے، جب ایک فیصلہ جو ہے اس کا کسی قسم کی مماثلت نہ ہو دوسرے فیصلے سے، اور ہو کیا کہ صرف بینچ بدل جائیں، اور وہ بھی ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ پریسیڈنٹ بیسڈ ڈیسیجن میکنگ اور فیصلے ہوتے ہیں، تو یہ بات آپ کے اوپر بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ جو ہے اس کی ضرورت. اب ذرا میاں صاحب والی بات میں آتا ہوں جی، میں ذرا اپنی بات مکمل کر لوں کیونکہ میں نے تو انٹرفیئر نہیں کیا، پوری بات سنی. آپ نے دوسری بات کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، یہ کیوں نہیں بننا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس والی بات آج آپ کی کو فیوریٹ جج ہے؟ بالکل کوئی فیوریٹ جج نہیں ہے. اگر فیوریٹ جج نہیں ہے مصدق، تو مجھے یہ بتائیں، جب فائز عیسیٰ صاحب بن رہے تھے 3 ماہ پہلے نوٹیفیکیشن ہو گیا، اب 20 دن رہ گئے، کیوں نہیں نوٹیفیکیشن کر دیتے جسٹس منصور علی شاہ کا، تاکہ یہ بحث ختم ہو جائے؟ ہو جائے گا، ہو جائے گا. جو میں بات کر رہا ہوں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی میں تو پوچھو کیوں نہیں کرتے؟ جی ہو جائے گا، جب وقت آئے گا تو ہو جائے گا، ہمیشہ ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اس سے پہلے بھی ججز جو ہیں بلاول کہہ رہے ہیں 25 اکتوبر تک تو ہمیں یہی چاہیے. 25 اکتوبر تک اگر چاہیے، قانون کا ایک تقاضا ہے کہ جس دن چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو رہے ہوں گے اس سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن ہوگی، تو وہ ہو جائے گی. اب قانون آئین تو بدلے گا نہیں. تب قانون کوئی اور تھا جب 3 مہینے پہلے کیا تھا. تو کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے. میں نے اسی وجہ سے آپ کو تکرار یہی سوال اٹھتے ہیں نا، یہ حرکتیں اسے کوشچن اٹھتے ہیں. صرف آپ اٹھا رہے ہیں کیونکہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت کیوں ہے. آپ کسی طرف سے شروع ہو جائیں، مولوی تمیز الدین سے شروع ہو جائیں، بھٹو کی پھانسی سے شروع ہو جائیں. چلیں، یہ نواز شریف، وی آر ڈاؤن ٹو آر لاسٹ 2 منٹس. مجھے اس بات کا جواب دے دیں میاں صاحب نے جو کیا. دیکھیں میاں صاحب، وائی آر یو بلیمنگ می اور ادرس؟ عمران خان صاحب نے تو جیل کاٹی ہے، یہ 1.5-2 سال ہوئے. ذرا میاں صاحب نے جو جیلیں کاٹی ہیں وہ گن لیں کب کتنی جیل کاٹی ہے. لیکن اور میاں صاحب اکیلے ہر باری چلے گئے نا ڈیل کر کے. ابھی بھی عمران صاحب کو 1.25 ہی ہوا ہے نا بھائی. ڈیل تو نہیں کی. ارے ابھی نہیں کی نا. تو وہ جو آ کے ٹیلی ویژن پہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ جب پیر پڑتے ہیں، جب کہتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ ہی اپوائنٹ کر دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کریں، ان سے تھوڑی بات کریں گے، یہ تو سیاستدان ہیں، ہم سیاستدان ہیں، ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اور پھر کہتے ہیں کس سے بات کریں گے، ہم ان کو عمران کو بھی چھوڑ دے. میاں صاحب کا جواب دے. جواب دے رہا ہوں نا، آپ کو جواب نہیں پسند آ رہا، میرا جواب تو سن لینا اگر 1.5 منٹ رہ گیا ہے. یعنی عمران خان صاحب پیر میں گریں اسٹیبلشمنٹ کے، منتیں کریں کہ آپ کسی کو اپوائنٹ کر دیں، ہم سے بات کریں، پھر تھریٹن کریں کہ میں جناب قبر تک پیچھا کروں گا، کبھی معافی مانگیں، کبھی پیر میں گریں. آپ کو وہ نہیں نظر آ رہی ڈسکرپنسی؟ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جب عمران خان صاحب پیر میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے مجھ سے بات کر لے اسٹیبلشمنٹ، تو وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ ڈیل نہیں مانگ رہے ہیں. جب ڈیل کریں گے تو ہم بات کریں گے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، مگر مانگ تو رہے ہیں. یہ بات آپ کو مل گئی، ان کو نہیں ملی. آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیل مانگ رہے ہیں، آپ کو دکھ نہیں رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے مانگنے سے کیا ہوتا ہے. جن کی دکھی ہے اس کے بھی تو سوال کا جواب دینا. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اگر آپ گن لیں وہ سال جو میاں نواز شریف نے جیل میں کاٹے ہیں، آپ گن لیں تو دیٹ جسٹیفائز ڈیل میکنگ. یار بات تو کر لینے دینا. پھر جسٹیفائی کیا ہے کہ جب آپ بیسیکلی ایک جگہ کے اوپر بیٹھیں، آپ مریم کو دیکھ لیں تو وہ جیل میں، میاں نواز شریف کو دیکھ لیں تو وہ جیل میں، شہباز شریف کو دیکھ لیں تو وہ جیل میں، حمزہ کو دیکھ لیں تو وہ جیل میں، وہ خواجہ سعد رفیق کو دیکھ لیں تو وہ جیل میں، اور رانا صاحب کو دیکھیں تو اللہ کا نام لے کے 20 کلو ہیروئن ڈال کے وہ جیل میں. یعنی وہ تمام. میاں صاحب کو جب دیکھتے ہیں، پہلے بھی دیکھا، سعودی عربیہ میں دیکھ لیا، پھر لندن میں دیکھ لیا، پھر لندن میں دیکھ لیا، وہ بھی تو دکھتے ہیں. ہر مرتبہ واپس آئے ہیں اور ہر مرتبہ میاں صاحب نے کھڑے ہو کے مشکلات کا. چلیں اس میں مجھے دے آر شاؤٹنگ ان مائی ایئر
کہ وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. سو نیکسٹ ٹائم ذرا اس پہ اور کر لیں گے, بیکاز آپ کی اسٹریٹجی کلیئر ہے, ان کی اسٹریٹجی تو مجھے بالکل ٹیکٹک ٹو ٹیکٹک موو کر رہے ہیں نظر نہیں آ رہی. ویل ٹیک اے بریک, اور اگلی سیگمنٹ میں ہم آ کے بات کریں گے کہ پاکستان کے لیے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں جو یہ خوفناک تھریٹ آف ریجنل وار آ رہی ہے کہ اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے اس ریجن میں کیا ہوگا. ہماری آئل امپورٹس آگے ہی آج $1.25 پرائس بڑھ بھی گئی ہے تیل کی انٹرنیشنلی, اس کا ہمارے پہ کیا امپیکٹ ہوگا. دوسری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جو پاکستان سے خطے سے, اس سے ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پہلے غازہ میں جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے, اور ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر لیبنان کے اندر جو اسرائیل کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر ہم نے دیکھا لیٹسٹ جو ریئیکشن آیا اور ریٹیلیشن آئی ایران سے, وہ ایک دن پہلے جو انہوں نے میزائل اٹیک کیا, اس کے بعد پورے خطے میں جنگ کا خطرہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. امریکہ کھل کے ان کی حمایت میں آ گیا, بلکہ جو بائیڈن جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں اس پہ تو انہوں نے 3 بار ہی کہا وی ول سپورٹ اسرائیل ٹو دا ہلٹ, اور انہوں نے کہا ہم جنگ بھی اس پہ اکٹھی ہو سکتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کا جو پلان تھا کہ امریکہ کو اس کی مرضی کی اس جنگ میں گھسیٹ لیا جائے وہ کامیاب ہو جائے گا, اور ہو گیا ہے. بلکہ دیکھنا بھی ہے کہ اس سے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا آج جو آئل کی پرائس ہے $1 $1.25 ابھی آلریڈی چڑھ گئی ہے, اور جس سپیڈ سے لگتا ہے, اور کل کو اگر یہ اس خطے میں جنگ ہوتی ہے اور یہ اسٹیٹ آف ہرموز وغیرہ بھی بلاک ہوتی ہیں تو پھر بہت زیادہ اس کے گلوبل ڈائمینشنز بھی ہو جائیں گی اس تمام چیزوں پہ. اس میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اب, اور ہمارے لیے اس وار کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحبہ نے, ایکس ریپرزینٹیٹو آف پاکستان ٹو یونائٹڈ نیشنز, فارمر امبیسڈر ٹو US, فارمر ہائی کمشنر ٹو UK, اینڈ ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے, ڈین ایمریٹس اینڈ پروفیسر پرڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز, اینالسٹ انٹرنیشنل افیئرس کے, اور لمس کے بھی یہ روئے روا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں شروع کرتا ہوں. یہ سچویشن تو ہمارے سامنے ہے. پاکستان ٹھیک ہے, ہم نے تقریریں بھی کرتے ہیں, پرائم منسٹر نے بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا. واٹ ڈز اٹ مین فار اس؟ اگر امریکہ اس میں اب کھل کے اس طرح آتا ہے اور وہ ہوتا ہے تو پھر ہمارا امریکہ کے ریلیشنز, ہمارے ایران کے جو ہاٹ اینڈ کولڈ ہمارے چلتے رہے وہ اپنی جگہ ہیں. پاکستان کو کیا آپ کے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے مالک پہلے تو دیکھنا پڑے گا نا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے, بیکاز ہم امپلیکیشنز تو نہیں دیکھ سکتے پاکستان کے لیے اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. میں سمجھتی ہوں اس وقت مشرق وسطیٰ جو ہے وہ انچارٹڈ ٹیریٹری میں داخل ہو گیا ہے. سو ابھی بہت مشکل ہے پریڈکٹ کرنا کہ کیا ہو سکتا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے, کچھ گھنٹے پہلے بلکہ, ایرانین صدر جو کہ 2 دن کے دورے پہ ہیں قطر میں, انہوں نے پھر یہ بات دہرائی کہ ایران تو چاہتا تھا کہ وہ ریسٹرینٹ شو کرے, اور اس نے کیا بھی, لیکن ایران کے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑا اسرائیل نے. اور پھر امریکی حمایت بھی وہ بھی انہوں نے ذکر کیا, لیکن آئی تھنک انہوں نے ری ایٹریٹ کیا کہ ایران کے مفاد میں نہیں تھا اور نہ ہی ہے کہ یہ خطے میں جنگ پھیلے. تو پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پھیل سکتی ہے جنگ. میں سمجھتی ہوں اس وقت ٹھیک ہے اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے, مگر وہ کس قسم کی ریٹیلیشن ہوگی, ان کی کوشش تو یہی ہوگی کہ جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے شاید آئل فیسلٹیز کو وہ اٹیک کریں. نیوکلیر پہ کرنا بہت مشکل ہے بیکاز وہ بہت زیادہ ایسکیلیشن ہو جائے گی. آئی ڈونٹ تھنک اس کے بہت ہی انسرٹن. کیا ہم کسی بیلنسنگ ایکٹ میں پھنس سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, بیکاز چائنا رشیا یہ اس کیمپ میں ہے, امریکہ اس کیمپ میں ہے, اور اسرائیل ہیز ویری سکسیسفلی ڈران امریکہ انٹو دا وار, اور وہ ریجن کے اندر سارا. ہمارا بیلنسنگ ایکٹ کیا ہوگا؟ ہماری تو اتنی کمزور حکومت ہے, ان کو نہ بیلنس پتہ ہے نہ ایکٹ پتہ ہے, تو آئی ڈونٹ نو وہ کیا کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا رائٹلی سو کہ تیل کی قیمت بہت اوپر جا سکتی ہے, جس کے ظاہر ہے امپیکٹ دنیا میں ہوگا. میں سمجھتی ہوں امریکہ نہیں چاہے گا یہ, بیکاز الیکشن کے اتنے قریب ہیں وہ, اور امریکن کنزیومر کے لیے اگر امریکن کنزیومر دیکھتا ہے کہ تیل کی قیمت اوپر جا رہی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو انکمبنٹ پارٹی ہے یعنی کہ ڈیموکریٹک پارٹی, ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی, اینڈ اٹ ول ورک ٹو ٹرمپس ایڈوانٹیج. سو آئی تھنک
آپ کو پوری فل اسپیکٹرم دیکھنا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ پاکستان پہ کیا اثر ہے, پوری دنیا پہ اثر ہوگا, خطے پہ اثر ہوگا. لیکن ایشو یہ ہے, کوشچن یہ ہے کہ آیا کوئی ایفرٹ ہوگی اب ٹو ٹرائی ٹو گیٹ اے سیز فائر؟ آج ہی کچھ گھنٹے پہلے اگین UN سیکورٹی کاؤنسل کی ایمرجنسی سیشن ہوئی, اس میں سوائے اسپیچز کے اور کچھ نہیں ہوا. تو لگتا یہ کہ عملی طور پہ ابھی بھی کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہو رہی, حالانکہ سب کے مفاد میں ہے کہ یہ جنگ بندی ہو کسی قسم کی, اور خاص طور پہ جو اسرائیل اور ایران کی جو ڈائریکٹ ملٹری کانفرنٹیشن ہے یہ بہت زیادہ ایسکیلیٹ نہ کرے. تو آئی تھنک یہ کوشچنز یہ مجھے بتائیں, یہ جو انکویشچنڈ امریکن, میں لاسٹ کوشچن, اگر یہ انکویشچنڈ امریکن سپورٹ آ رہی ہے ان کو, ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کا سارا میڈیا ان کے پاس ہے, زائنسٹ کنٹرول ہے, دوسری چیزیں ہیں, اور الیکشن ایئر ہے, بڑا انٹیلیجنٹلی چوز ہوئی ٹائمنگ ساری اس تمام پھیلاؤ کو بڑھانے میں, کہ وہ لگتا ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ افورڈ نہیں کرتا کہ اس پہ یہ لگے کہ میں اسرائیل کو ڈیزرٹ کر دیا ہوں اور سارا لوکل میڈیا اور تمام چیزیں ہو جائیں گی. تو یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ امریکہ کے جو بھی کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ فل ہاگ چلے جائیں اس کے اندر, اور ٹو ہیلپ ود دا ورلڈ, فرانس کیا کہتا ہے, دوسرے کیا کہتے ہیں, سمجھاتے کیا ہیں, کیا وہ الیکشن جو الیکشن کی ٹائمنگ ہے وہ سارا ڈیسائیڈ کر رہی ہے ایکسٹریم کوآپریشن؟ میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت امریکہ چاہے گا کہ وہ کسی فل اسکیل کانفلکٹ میں ملوث ہو. میں نے جیسے مینشن کیا, ایک نتیجہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا ان پہ, بیکاز دا آئل پرائس ول گو اپ. اور ویسے بھی اس قسم کی جنگ کے جو آؤٹ کم ہے وہ انسرٹن ہے کہ کس طرح سے کس رخ جائے گا. تو اس وقت جبکہ وہاں پر انتخابات جیسے آپ نے ذکر کیا اتنے قریب ہیں, امریکہ نہیں چاہے گا. یہ ضرور ہے کہ امریکہ فل حمایت دے رہا ہے اسرائیل کو, لیکن کا ڈائریکٹلی آنا ٹو جوائن اسرائیل, جو کہ اسرائیل پتہ نہیں کتنے سالوں سے چاہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پہ اٹیک کرے, میں سمجھتی ہوں کہ مشکل ہے. اور ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ ایڈمنسٹریشن, US ایڈمنسٹریشن کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ریسٹرینٹ شو کریں, ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا چاہیے جتنا کہ انہوں نے کیا ہے اسرائیل کے حوالے سے. لیکن ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو ہے انتظامیہ کے اندر, امریکن انتظامیہ کے اندر, وہ یہ ہے, یہ موقع ہے ہمارے لیے, ان کے لیے, کہ وہ جوائن کریں اسرائیل کو اور اٹیک کریں کیا کہتے ہیں ایران کو. بٹ آئی ڈاؤٹ ویری مچ کہ دے ول گو دیٹ فار. ڈاکٹر ملیح, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر عادل, لیٹس کنٹینیو دس سیم ڈسکشن. مجھے یہ بتائیں, اگر اسرائیل اس وقت ریٹیلیٹری اسٹرائک کرتا ہے اور وہ اسی نیت سے کرتا ہے کہ دیکھیں امریکن تو پھنسے ہوئے ہیں, الیکشن ہے, سب کچھ ہے, تو امریکہ کس طرح اپنے آپ کو اس جنگ سے بچا پائے گا؟ دیکھیں, آئی ایگری کہ امریکہ کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ جنگ میں ڈائریکٹلی مبتلا ہو, اس بیچارے کو اپنے بڑے مسئلے پڑے ہیں. لیکن اور اسرائیل کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ جتنا زیادہ امریکہ کو انوالو کر سکے اتنا کرے. سو US سرٹنلی ریزسٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اسرائیل سے زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران کیا کرتا ہے. اگر فار ایگزامپل ایران کی طرف سے کوئی ایسا اٹیک ہوتا ہے جو کسی امریکن انسٹالیشن پہ ہوتا ہے یا اس قسم کی اس میں کوئی ہمیں میسجنگ ملتی ہے, تو دین دی US میں بی فورس ٹو. لیکن اس وقت میرے خیال میں جو ایکویشن ہے نا وہ یہ ہے کہ, اور یہ ہمارے لیے سمجھنی بڑی مشکل ہے, میرے لیے بھی سمجھنی بڑی مشکل ہے, کہ آپ یوزلی یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ کا انفلوئنس ہے اسرائیل پہ, لیکن ریالٹی یہ بتاتی ہے پچھلے کئی مہینوں کی کہ اصل میں اسرائیل کا انفلوئنس ہے امریکہ پہ. ان اے سینس امریکہ از باؤنڈ. جب نیتن یاہو صاحب کانگریس آتے ہیں اور کانگریس میں تقریر کرتے ہیں, جس قسم کی ان کو ریسیپشن ملتی ہے, اس کا میسجنگ US پریزیڈنٹ کو یہ ہے کہ یار میں تم سے زیادہ یہاں میرا انفلوئنس ہے. سو آئی ریئلی تھنک کہ نیتن یاہو جو ہیں وہ باقی دنیا کو صرف ٹھینگا نہیں دکھا رہے, وہ یونائٹڈ نیشنز کو ٹھینگا نہیں دکھا رہے, وہ امریکن صدر کو بھی ٹھینگا دکھا رہے. اینڈ دیٹ جو ہمارا ایک کنسپشن آف ورلڈ پاور ہے وہ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے. ایک اس میں ایک جملے کی اگر گزارش کر دوں, وہ یہ کہ جو آپ نے پہلے بھی بات کی ڈاکٹر صاحب سے جو کر رہے تھے کہ اباؤٹ سیز فائر وغیرہ, دیر از ون پارٹی جس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سیز فائر میں, اینڈ دیٹ پارٹی از نیتن یاہو اینڈ اسرائیل.
ان کی ہر لیکن مجھے ایک چیز بتائیں میں ڈاکٹر صاحب میں 3-4 ان کے ٹاپ سیکیورٹی جو اینالسٹ ہیں ان کی میں باتیں سن رہا تھا کل بھی آج بھی امریکن کی، ان کے پوڈ کاسٹ بھی تھے، ان کے انٹرویوز بھی تھے. 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ آئی. انہوں نے کہا کہ جی امریکہ کو ایران پہ کیوں حملہ کرے گا، کہیں ٹو ہولڈ والی کوئی چیز نہیں ہے، ٹو ٹیک اینڈ ہولڈ. اور اسرائیل کو، اور اس نے بندے نے ایکس ان کا ڈیفینس سیکرٹری تھی، انہوں نے کہا کہ جی نظر چیز یہ آ رہی ہے کہ اسینشلی ہم تو رینج کیپیبلٹیز آف اسرائیل کی اسٹرائکنگ پاور، انٹیلیجنس، ریکانسنس وغیرہ یہ ہم بڑھانے میں اس کی مدد کریں گے، اور جو ہمیں اسرائیل کہے گا چلے گا. امریکہ اتنا بیچارہ تو نہیں ہے نا، آپ اسلحہ دے رہے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں دے رہے ہیں، سب کچھ ان کو دے رہے ہیں، آپ کے سر پہ وہ لڑ ہے. تو پھر یہ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ امریکہ جنگ میں نہیں آئے گا؟ امریکہ تو جنگ میں آ گیا ہوا ہے. غازہ میں جو امریکہ جو ہے اس کے ہتھیار ہیں، اس کی نہ صرف ٹیسٹ بلکہ اس کی ایکسپلسٹ رضامندی کے ساتھ ہے، لیکن اس کو بڑھانے میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ناؤ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دیکھیں امریکہ کو، جیسے آپ نے بھی کہا، لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ کو ایران سے کیا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. ایک اور مجھے مالک ایک بات کرنے کی اجازت دیں. ابھی تک ہم جو ساری گفتگو ہے خصوصاً یہاں امریکہ میں یا ویسٹ میں، اس میں لبنان کا ذکر ہی نہیں آ رہا. کل جو ہے 2 بڑی خبریں ہوئی ہیں. دوسری بڑی خبر یہ ہوئی ہے کہ ایک ملک جس کا نام اسرائیل ہے، اس نے ایک دوسرے ملک یونائٹڈ نیشنز کا ممبر جس کا نام لبنان ہے، اس میں اپنی فوجیں بھیج دی. رائٹ، یہ بالکل ویسے ہی ہے نا جیسے رشیا چلا گیا یوکرین. یہ غزہ والا مسئلہ تو نہیں ہے. اینڈ یٹ دا ورلڈ اس کو ایسے ڈیل کر رہا ہے کہ جیسے وہ نان ایونٹ. سو مائی پوائنٹ از کہ ایٹ دس پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بیچارہ ہے یا لاچار ہے، لیکن دا گیم از بینگ ڈریون بائی اسرائیل رادر دین دا یو ایس. لیکن یہ مجھے بتائیں، اب اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہ، اس میں بلاکیڈز ہوں گے، جاپان ہو گیا، چائنا ہو گیا، کوریا ہو گیا، لاٹ آف یورپین کنٹریز کی چیزیں، خاص طور پہ انرجی فاسل فیول وغیرہ جو ہے اس کی سپلائی ڈسٹرپٹ ہوگی، تو اس کی گلوبل امپلیکیشنز ہیں. تو کیا امریکہ افورڈ کرتا ہے کہ ریجن میں آ جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی باقی جو مسلم ممالک ہیں اس کو بھی ان کی مخالفت کرنی پڑے، یہ جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں یہ بھی مخالف کریں، امریکہ کی اس ریجن میں 26 بیسز ہیں، کیا وہ سب کچھ اسرائیل کے اوپر داؤ پہ لگا دے گا، بیک آف نہیں کرے گا؟ یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. ہم دونوں بالکل ایگزیکٹلی ایک ہی پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس میں ملنے والا کچھ نہیں ہے، صرف نقصان ہی ہے. اینڈ دی اونلی ریزن اٹ ول انٹر از کہ اسرائیل جو ہے کسی طرح ایسا کارنر کر دیتا ہے اسے کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہے. لیکن کل بھی ایک طرح سے اسرائیل نے شے دے کے پرووکیٹ کر کے ایران کو ایک ایسے مرحلے پہ لے آیا کہ جہاں نہ چاہتے بھی اٹ ہیڈ نو آپشن بٹ ٹو ڈو واٹ اٹ ڈیڈ. سو یو آر ایگزیکٹلی رائٹ. اس وقت امریکہ کے لیے انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس جنگ میں پڑے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بڑا دوست ہے، جس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس دوسرے مسائل بھی ہیں. تو اب بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ساری دنیا اب سانس رو کے انتظار کرے کہ اب اسرائیل کیا کرتا ہے، اور اس کے بعد ہی اگلے ایونٹس انفولڈ ہوں گے. یار پچھلے سال سے یہی کر رہی ہے نا دنیا. چل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین میں صرف اس بات پہ ختم کروں گا، ایک بات پہ کہ ایک بچی تھی 6 سال کی ہند رجب، یہ آپ کو بتا دے گا نیتن اور اس کی فوج کی مینٹالٹی کیا ہے. 6 سال کی بچی تھی، ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی، پوری فیملی تھی اور سارے اس کے خاندان والے مارے گئے. یہ اور اس کا 15 سال کا کزن تھا، یہ زخمی تھے. وہاں سے انہوں نے فون کیا اور اپنے کسی عزیزہ کو، اور وہ پھر کانورسیشن 3 گھنٹے چلی. ان دا مین ٹائم ایک بار پھر مشین گنز چلی اور وہ کزن بھی مر گیا 15 سال کا جو تھا. اب 6 سال کی بچی 3 گھنٹے اپنے خاندان سے بات کر رہی ہے، اپنی خالہ یا کوئی ایسی ان کی خاتون تھی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ 3 ٹینکس آ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سب کچھ. 2 ریسکیو ورکرز بھی وہاں پہنچے اور ایمبولینس لے کے، اور جب وہ وہاں پہنچے اور اترے ان پہ بھی گولیاں چلا دی گئیں اور وہ بھی مارے گئے، شہید ہو گئے وہ. اب اس بات کو 3 گھنٹے گزر گئے، پورا ٹینکس آ گئے، سب کچھ آ گیا. اور پھر جو دوسرے اینڈ پہ خاتون تھی وہ اس بچی کو قرآن کی آیتیں کچھ پڑھوانا شروع کر دی، اس کا خوف کم ہو. اور جب سے وہ پڑھ رہی تھی اور پھر گولیاں چلی اور ختم. دس از دا نیتن یاہو ان اسرائیل وی آر ڈیلنگ ود. اللہ سب پہ رحم کرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.